السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج میں صرف چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا، اس لیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور قیامت کسے کہتے ہیں۔ اور میری ویڈیو ویسے بھی کم لوگ دیکھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، جو دیکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں دیکھتے کوئی بات نہیں، مشکل نہیں ہے۔ ہم نے پیغام دینا ہے، بس حق کی بات کرنی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی کرسچن ہے، چاہے کوئی بھی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان یہ کہ آپ نماز، یہ جو بڑے بڑے عالم کہہ رہے ہیں بھائی اس میں تو صرف نماز کا فرق ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھو تو آپ بھی کافر ہیں۔ اچھا، یہ جو فتویٰ ہے یہ عالموں کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے۔ آج میں بتاؤں گا اس فتوے کا میں کیا حال کرتا ہوں کہ اس فتوے کو کہاں لے کے جانا چاہیے، دنیا کے کس کونے میں لے کے جانا چاہیے فتویٰ۔ اس کے ساتھ ہی قیامت کا تعلق ہے کہ قیامت اس انسان کے لیے قیامت ہے جو دین کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہی نہیں ہے، اور وہ جو خود نہیں سمجھتا تو وہ آگے کسی کو کیا گائیڈ کرے گا۔ جو اتنے بڑے دین کے عالم بنے، ان کو دین کا خود ابھی نہیں پتا۔ مسلمان ہو کے یہ مسلمان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اب ان فرق ہے، اور بھائی مسلمان اسے کہتے ہیں چاہے کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، جو کسی انسان کو دکھ نہ دے، اپنے آس پاس کے بسنے والوں کو ان کا احساس کرے، ان کا دل نہ توڑے، اگر وہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں بدلے میں وہ ان کو خوشی دے، اس کا نام ہے مسلمان۔ اچھا، یہ تو پھر تھوڑا سا ختم کر کے پھر دوبارہ ادھر آؤں گا۔ اب جو قیامت ہو رہی ہے ہر طرف، یہ قیامت تو آئے گی، تمہیں کوئی شک نہیں، قیامت تو جب دنیا بنی تھی اسی وقت ہی آ گئی تھی، لیکن لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ لوگوں نے سمجھا جب یہ دنیا ختم ہوگی تب قیامت آئے گی۔ چلو آج تھوڑا سا یہ بھی فرق بتا دیتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ قیامت تمہیں نظر نہیں آ رہی، آسمان میرا، کبھی آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ یہ بہت بڑا معجزہ ہے میرا، یہ تمہارے لیے قیامت ہے۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو بھینس ہے اس کے اندر دودھ کون ڈالتا ہے؟ یہ جو درختوں کے اوپر پھل ہیں، یہ پھل کیسے لگ جاتے ہیں پتوں اور پھولوں کے اوپر؟ کبھی یہ نہیں دیکھا یہ دریا چل رہے ہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، یہ زمین سے نکی نکی پھول کی پتیاں نکل رہی ہیں، اتنی سخت زمین ہے اس سے نکل رہی ہیں، اور بھائی یہ قیامت ہے تمہارے لیے کہ خدا۔ اچھا، اب میں یہ چھوٹی باتیں تو نہیں سمجھے گا، اب میں ادھر آ جاتا ہوں جسے قیامت کہتے ہیں۔ قیامت ایک ایسی چیز ہے کہ خدا کے پاس اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، جو جتنا یہ قرآن یا جتنی بھی کتابیں ہیں، 4 کتابیں مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، لیکن ان کا کچھ نہیں ہے۔ اصل راز خدا کے پاس ہے قیامت کا۔ وہ راز کیا ہے؟ جب سن میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ کہے گا کلو ذائقۃ الموت۔ میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں خدا سے، اس کا بڑا گناہ گار بندہ، یا اللہ یہ فرشتوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے، وہی جو رکوع میں ہے وہ بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے، وہی جو سجدے میں ہے وہ جو تیری تسبیح کر رہے ہیں، یا اللہ انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ چلو 2 فرشتوں نے تو کچھ کیا، وہ تو شام کے پہاڑوں میں ہاروت ماروت، ان فرشتوں نے کیا کیا ہے؟ اچھا، اللہ ایک جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ علی کو میں دوبارہ بنا نہیں سکتا۔ اللہ کائنات میں علی دوبارہ نہیں بنا سکتا، محمد کو بھی نہیں کہا، وہ علی کلندر سے کہا، اس نے کہا مجھے علی بنا دو، خدا نے کہا علی تو بن ہی نہیں سکتے، علی بنانے کے لیے ساری کائنات۔ اچھا، اب میں یہاں آ جاتا ہوں کہ علی بھی دوبارہ بنے گا، جبکہ علی تو بنا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ سن، یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر چیز کو رب کہے گا فنا ہو جاؤ، پہاڑ بھی فنا، دریا بھی فنا، 7 آسمان وہ بھی فنا، زمین بھی فنا، ہر چیز فنا۔
آخر یہ اللہ سونا، یہ قیامت تو نیچے آنی ہے، اوپر فنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سات آسمان بھی فنا کر رہا ہے، فرشتوں کو بھی کلو ذائقۃ، وہ بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ قیامت تو جو انسان مرتا ہے اس کے لیے قیامت ہے، بھئی یہ دوست کی ہے جنتی، معاملہ ختم۔ یہ سارا سیٹ اپ کیوں خدا ختم کر رہا ہے؟ سات آسمان ہے، اس کے اوپر ہی پتہ نہ کتنا بڑا سیٹ اپ، سب فنا۔ اب اصل قیامت اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ فنا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ قیامت تو ہمارے لیے گناہ گاروں کے لیے ہے نا، چلو یہ ہم روزے محشر ہے، جو ہمیں حساب کتاب ہوگا، یہ اچھا ہے، وہی اوپر والوں کے لیے کو فنا کر رہا ہے اللہ، فرشتوں کو بھی فنا کر رہا ہے، اسرائیل کو، سب کو فنا۔ شیطان تو ویسے ہی فنا ہو گیا نا۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس کو تو نے اگر سمجھ لیا نا، اس کے بعد میں موسیٰ علیہ، تھوڑا سا شارٹ کروں گا پھر میں ادھر آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہاڑ پہ بلایا خدا نے، تو 40 دن کے لیے انہوں نے وہاں چلا کاٹا۔ تو اپنے بھائی ہارون سے کہہ کے گئے کہ تم ان کو تبلیغ کرتا رہنا، یہ وہ، جب تک میں نہ ہوں ان کو دین کی تبلیغ کرتے رہنا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا میں نے تو معاملہ بہت خراب ہو گیا، میں نے تو تمہیں کہا تھا تم دین کی تبلیغ کرتے رہنا۔ اس نے کہا بھائی وہ تو یہ خطرہ تھا کہ یہ مجھے جان سے نہ مار دیں، اب تو سن، قیامت کو تو کیا سمجھے گا؟ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو انہوں نے اس کو اس طرح بالوں سے کھینچا، ہاتھا پائی۔ اب یہ 40 دن خدا کے جلال سے واپس آ رہا ہے بندہ، جس کو پیغمبر کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 40 دن کس سے گفتگو کرتا رہا ہے؟ خدا کی ذات سے۔ نیچے آیا ہے، فوراً اسے غصہ آ گیا ہے۔ غصہ کسی بری بات پہ نہیں آیا کہ بھائی کو تمہیں کہا تھا کہ خدا کی تبلیغ کرنی ہے، انہوں کو یہ تو پیچھے سارا نظام خراب ہو گیا، تو کیا کرتا رہا ہے؟ بھائی میں تو ڈرتا ہوں کہ جب مجھے پیچھے سے تمہارے، میں اکیلا ہوں کہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ جب اس نے اس کے بال کھینچے، یہ وہ ہاتھا پائی کی، تو وہ بھائی تھا، بعد میں اس کو پتا چلا خدا نے تو یہ اجازت نہیں دی۔ تو پھر وہ پریشان ہو گئی، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ پہلے قتل کر دیا تھا مکہ مار کے، ٹھیک ہے، پھر خدا نے عصا دیا۔ اچھا اب جو فرعون سے اتنی دہشت سے لوگ ڈر رہے ہیں، وہ سر بھی نہیں اٹھا رہے، جھکا رہے ہیں، اس کو خدا مار، بھئی ادھر تو خدا کا عصا دیا ہے، وہ عصا مارتا، اس کی دہشت اتنی ہوگی۔ اب یہ جو سلام ہے یہ کس طریقے سے پھیل رہا ہے؟ ادھر فرعون سے ساری دنیا ڈر رہی ہے، جو فرعون کی بیوی ہے اس کا کائنات میں وہ مقام ہے جو سوچنا سے بھی باہر ہے۔ اب اس خدا نے اس کو عصا بھی دیا ہے، خدا نے وہ سارے راز دیے جس میں قیامت کا سارا ذکر ہے، جو تختیاں ہیں، جو جس کے لیے یہ اسرائیل مر رہا ہے، میں بتاؤں گا اس میں کیا، اس میں ہی اصل قیامت کا راز ہے۔ وہ اصل وہ تختیاں ہی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا تو انہوں نے خدا نے اس کو عصا بھی دیا تھا۔ لوگ بھئی جب انہوں نے فرعون کو دکھایا، اس نے ایک جادوگر بلایا، سب سارے سانپ کھا گیا، تو اس کی دہشت تو ہو گئی، فرعون اس سے ڈرنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے، بھئی یہ کیا طاقت بن گئی ہے۔ اچھا اب میں ادھر آ رہا ہوں، میں نے کہا کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے، پتہ نہیں کانٹے، کیا کیا نہیں کیا، تو آپ نے آگے سے کیا صبر کا آپ نے زندگی میں کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے تو وہ اس کے دشمن بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو محمد کا کردار ہے کائنات میں ایسا کسی کا کردار نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو قیامت خدا برپا، تمہاری قیامت نہیں ہے، تم سمجھتے ہو ہماری قیامت ہو، بھائی اوپر والوں میں بھی قیامت آ چکی ہے۔ وہ اچھے بھلے تسبیح کر رہے ہیں، رب کہہ رہا ہے موت کا ذائقہ چکھو، فنا کر دیا، 7 آسمان بنائے ہیں وہ بھی فنا کر دو، اب خدا اس لیے اوپر قیامت برپا کر رہا ہے کہ میں خود دکھاؤں گا کہ میں دوبارہ یہ نظام اکیلا ہی بنایا ہے، میں اکیلا خود یہ نظام دوبارہ بنا سکتا ہوں۔
آسمان نہیں رکھوں گا، ہر چیز کو فنا کر دوں گا، دوبارہ اس سیٹ اپ میں کس کو میں نے رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا، کس فرشتے کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا، کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے نہیں رکھنا، کون سے سامان کو رکھنا ہے نہیں رکھنا، سامان بنانے بھی ہے کہ نہیں بنانا، زمین میں ہی سارا کچھ آئے گا، زمین میں ہی تحت رہے گا، جنت کہاں ہے، کہاں لانی ہے، دوزخ کہاں پہنچانی ہے، یہ سارا سیٹ اپ رب خود دوبارہ بنائے گا۔ اس لیے وہ قیامت تمہارے لیے نہیں کرے گا، ساری کائنات میں قیامت برپا کر دے گا۔ اصل قیامت اوپر ہے، جو اتنا بڑا سیٹ اپ خدا نے، براق ہے، یہ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ بھی فنا۔ اور یار تمہارے کو تو یہ اسرائیل کا معاملہ سمجھ نہیں آ رہا۔ کوئی کہتا ہے کیا ہو گیا، میں تو چھوٹی سی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو قیامت سمجھنی بہت آسان ہے۔ کبھی یہ سوچو نا کہ یہ درختوں پہ پھل ہیں، مختلف ذائقے ہیں، آم کا ذائقہ ہو رہا ہے، خرمانی کا ذائقہ ہو رہا ہے، آلو بھارے کا ذائقہ ہو رہا ہے، یہی تو قیامت ہے۔ اگر تم سمجھو تو یہی قیامت ہے، جو تم دن رات خدا کی چیزیں کھاتے ہو، اس کی نعمتیں کھاتے ہو، اس کا نام قیامت ہے۔ تم قیامت اعمال کو سمجھ رہے ہو، وہ تو خدا کو پتا ہے کون میرا ہے، کون شیطان کا ہے۔ اسی چیز کا تو اسے انتظار کیا، تو پہلے ہی جانتا ہے کہ کون میری جان ہے اور کون میری جان سے دور ہے، کون میرا اپنا ہے، کون مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، کس کے دل میں رہتا ہوں۔ وہ قیامت سے سب سے بڑی قیامت ہے جو تیرے اشارہ رکھ کے قریب رہتا ہے، وہ ڈائریکٹ تمہارے رابطے میں ہے، وہ جب چاہے تمہیں بلا فرشتوں لے آؤ اسے۔ تو کیا سمجھتا ہے تو فرشتوں کے دارمدار پہ تمہیں چھوڑا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے شاہ رکھ کے بھی قریب ہوں۔ تمہارے لیے سوچنے میں کیا، اگر تو سمجھے کہ اللہ میرے اتنے قریب ہے، میں تو اکیلا ہے ہی نہیں، پھر میرے ساتھ تو ساری دنیا کا مالک ہے۔ اگر میں تجھے بتا دوں نا، میں زیادہ بتانا نہیں تمہیں چاہتا، تمہارے لیے اشارہ کیا کہ یہ دنیا کی قیامت سمجھنا تو بہت آسان ہے۔ ان بڑے بڑے عالموں کو کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ لوگوں کو پاگل کرنا چھوڑ دو، پہلے خود تو کچھ سمجھ لو کہ قرآن قرآن تو خدا کی باتیں ہیں۔ وہ تو مجھے بتا رہا ہے اس نبی کو میں نے یہ دیا، اس کو میں نے یہ دیا، یہ اس کو نبی کو میں یہ راستہ ہے، یہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ وہ تو تمہیں بتا رہا ہے اپنی کہ میں نے پچھلوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر تو یہ عمل کرے گا، عمل کرنے کے ساتھ تمہارا کردار بھی ہونا چاہیے۔ تمہیں اس لیے کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناؤ اور اس کو وہ قیامت ہے، یہ ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ تم کیا چیز ہو؟ تم نے خدا کی قدرت کو سمجھنا ہے کہ نہیں؟ تم عالم بن گئے ہو، خدا کی قدرت کو سمجھو۔ جب تمہیں واپسی اللہ پہ اللہ، تمہارے لیے یہی قیامت ہے۔